اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ حضرات محترم، جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ خود کو کامیاب دیکھنا بھی چاہتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد اور کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کوشش میں حرج بھی کوئی نہیں، کیونکہ دنیا کا متاع اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دن ہی بنایا۔ کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن کو تمہارے معاش کے لیے بنایا کہ تم اپنی زندگی کا گزران حاصل کر سکو۔ لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم کامیابی تصور کرتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر ہر انسان کا اپنا اپنا معیار ہے۔ اگر ایک انسان زراعت کے شعبے سے منسلک ہے تو اس کے ذہن میں ہے کہ اتنے ایکڑ یا اتنے مربع زمین مجھے ہو جائے، میں آسانی سے کاشتکاری کروں، وہ اسے کامیابی تصور کرتا ہے۔ ایک صنعت کار خوبصورت کارخانہ لگا لے جس سے وہ مختلف صنعتیں، مختلف چیزیں بنا کے فروخت کرے اور زندگی کا حصول، زندگی کا معاش اکٹھا کرے، وہ اسے کامیابی تصور کرتا ہے۔ کوئی شخص ٹریڈنگ میں ہے تو وہ اسے اپنی زندگی کی انتہا سمجھتا ہے۔ اگر کوئی پڑھائی کے اندر ہے تو ڈاکٹر بن کے، وکیل بن کے یا انجینئر بن کے سمجھتا ہے کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ساری کامیابیاں جسے میں اور آپ تصور میں اپنے بسائے ہوئے ہیں اللہ کی نظر میں بھی کامیابی ہے یا نہیں؟ یا اللہ کسے کامیابی تصور کرتا ہے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا جس کی انتہا، جس کی معاملات کو تم کامیابی تصور کرتے ہو، یہ ہمیشہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک پوری زندگی محنت، جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، اپنا بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی کی ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، تو وہ جو کچھ اکٹھا کیا، محنت کی، وہ دوسروں کی ملکیت بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھے انسان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کام ختم نہیں ہو جانا، اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی انسان فوت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ اب مرنے کے بعد دو ہی باتیں ہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اب یہاں کسی مفتی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے سینے کے اندر بھی اللہ نے ایک مفتی بٹھایا ہوا ہے۔ ہم اپنی زندگی، اپنے حالات کے متعلق اس سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ،
پھر جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ، برا کیا ہے تو برا بدلہ ہے۔ فمن زحزح عن النار، اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا، کیونکہ اس زندگی کے بعد صرف دو ہی رستے ہیں، ایک جہنم کا اور ایک جنت کا۔ اللہ ہمیں جہنم کے رستے سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو کامیابی کے رستے پہ گامزن کرے۔ آج کی مجلس میں ہم نے یہی بات سوچنی ہے کہ اللہ نے کامیابی یہ بتائی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقتاً وہ کامیاب ہے۔ اس کے پاس دنیا میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، دنیا کی سہولتیں ہیں یا نہیں ہیں، دنیا میں وہ بہت زیادہ آسائش کی زندگی بسر کرتا رہا یا بڑی سخت انتہائی مشقت کی زندگی بسر کرتا رہا، آخرت میں کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی کامیابیوں کو جو اپنی کامیابیاں تصور کرتے ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو ایک دھوکہ ہے، انسان جس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت واضح طور پہ انسان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے حضرت انسان تو ترجیح دیتا ہے دنیا کی زندگی کو، بلکہ یہ سوچ کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کے متعلق بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات سورۃ بقرہ ہے، اس کا آغاز آپ کرتے ہیں، اللہ اس قرآن کے متعلق کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت اس کو دیتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کا دل خوف خدا سے خالی ہے، یہ کتاب ہدایت اس کی رہنمائی نہیں کرتی۔ ضروری ہے کہ اگر ہم ہدایت کے طالب ہیں تو ہمیں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہوگا۔ نبی کریم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ تو ہمیں بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اگر کتاب ہدایت سے رہنمائی چاہتے ہیں تو ھدی للمتقین۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب کون ہوں گے؟ 5 باتیں فرمائی۔ سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پہ ایمان کیا ہے؟ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات مطہرہ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرتوں کو دیکھا ہے، ہم اس لیے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی کتنی ہی دلائل دیتا رہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات کچھ نہیں ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ ایمان کی بات بتائی کہ کامیاب لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صرف ظاہرت دیکھی ہوئی چیز نہیں، ان دیکھی چیز بھی جو اللہ نے فرمائی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت کا قائم ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ اٹھنا ہے، قبر کے اندر جو کچھ ہونا ہے، اللہ ساری باتوں کے متعلق فرماتے ہیں وما ادراک، اے انسان تو ادراک نہیں کر سکتا وہ کیا ہو گئی، کیونکہ دنیا کے اندر ہماری ذہنی وسعت وہ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں، اور اللہ کی قدرتوں کا ادراک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو کامیاب لوگوں کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟
الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ایک ہے ساری یہ لائٹ جل رہی ہے تو دیکھ کے ایمان لانا کہ یہ لائٹ جل رہی ہے تو یہ تو دیکھ لیا. ایماندار وہ ہے جس نے وہ چیز نہیں دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ، حالانکہ ان سے زیادہ اللہ جانتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تجھ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے بچنے کے لیے سوال کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا. کہا اگر یہ دیکھ لیتا تو پھر اللہ اس سے بھی زیادہ گڑ گڑاتا. پھر اللہ فرماتے ہیں اس نے جنت کو دیکھا؟ اللہ نہیں دیکھا. کہا اگر دیکھ لیتا تو کتنی جستجو کرتا. تو جو غیب پہ ایمان ہے یہ ہماری زندگی کی بہت اہم بات ہے، اس میں کسی شک اور شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات کامیاب لوگوں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب. دوسرا ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. آج ہم اس ملک کے اندر، کسی اور ملک کی بات نہیں، اس ملک میں 97% لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے 2 صرف نماز پڑھتے ہیں. جبکہ ایمان کا تقاضا، کامیابی کا رستہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز کو ادا کرتے ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں، اس کے حق کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ. اور تیسرا ومما رزقناہم ینفقون. پہلی بات تو وہ اس تصور رکھتے ہیں یہ رزق اللہ نے مجھے دینا ہی دینا ہے، جو میرے مقدر میں ہے کہیں نہیں جا سکتا. اس لیے جو شخص اللہ پہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرے رزق کا مالک اللہ ہے، وہ حرام کاری اور حرام خوری کی طرف نہیں جاتا، وہ رزق حرام کی طرف جستجو نہیں کرتا، وہ ہمیشہ رزق حلال کی طرف جاتا ہے. وہ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتا، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کامیاب لوگوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ جو اللہ نے انہیں رزق حلال بھی دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں سب انسان ایک جیسے نہیں. جس طرح ہمارے چہرے مختلف ہیں، اسی طرح جس طرح ہمارے کردار مختلف ہیں، اسی طرح مالی اعتبار سے بھی ہر انسان مختلف ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو نہیں دیا. تو جسے نہیں دیا وہ اسے آزمائش بنایا ہمارے لیے کہ ہم اپنے مال میں سے ان کا حق دیتے ہیں یا نہیں. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے دھتکار دیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے میں پیاسا تھا، میں نے پانی طلب کیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ کہے گا رب العالمین تو دونوں جہانوں کا رب ہے. تو اللہ کہے گا فلاں مسکین تیرے دروازے پہ آیا تھا، اس نے تجھ سے کھانے کا تقاضا کیا یا اس نے پینے کا تقاضا کیا، تو نہیں دیا، تو نے اسے نہیں دھتکارا، اپنے رب کو دھتکارا ہے. العیاذ باللہ. تو حقیقت بات یہ ہے کہ اہل ایمان اور فلاح پانے والے لوگ، ان کی تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. چوتھی صفت وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. ان سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول پہ جو کتابیں نازل ہوئی وہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم تورات کو بھی کتاب حق، اللہ رب العزت کی طرف بھیجی ہوئی کتاب مانتے ہیں، لیکن اگر اس قوم نے بدل دیا تو ان کی بدبختی ہے. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی تھی وہ اللہ کی پاک کلام تھی. جو داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل کی تھی وہ اللہ کی پاک کلام تھی. جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی وہ اللہ کی پاک کلام تھی. ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں. یہ کامیاب لوگوں کے لیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور پانچویں بات
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وگرنہ بہت سے لوگ یہی تصور رکھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو جانا ہے، اس کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے۔ اور ہمیشہ انبیاء کی مخالفت میں ہمیشہ یہی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک ہڈی پکڑی، اس طرح اسے ہاتھ سے مسلا اور بکھیر دیا زمین پہ، کہا اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم اسے شرم نہیں آتی مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ رب العزت اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو جھوٹا کہے؟ کہا یہ کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ جس اللہ نے جب کچھ نہیں تھا پیدا کر دیا تو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وہ آخرت پہ، فیصلے کے دن پہ، اللہ رب العزت کے معاملات پہ یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کر لیتے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ یہ 5 چیزیں جو اپنی زندگی میں اپنے آپ پہ لاگو کر لیتا ہے، اس پہ یقین کر لیتا ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ اللہ کی ہدایت پہ ہے اور یہی کامیاب ہوں گے۔ آج ہم فرقوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں میں چونکہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں کامیاب، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ میرے قانون کی پابندی کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ کسی کا اپنا کچھ بھی نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کا کسی کے ساتھ تعلق بنا لینا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تعلق کی بنیاد پہ سب کچھ ہوتا تو اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم کے اندر 2 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اے میرے پاک پیغمبر ان کے سامنے مثال بیان کرو 2 نبیوں کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی نے بھی ان کے حکموں کا انکار کیا، لوط کی بیوی نے بھی ان کے حکموں کا انکار کیا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں میرے نیک بندوں کے گھر والیاں تھی۔ فخانتاہما، جب انہوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبی کی بیوی ہونا کسی کام نہ آیا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، جس طرح دوسرے گناہگار جہنم میں چلے گئے وہ بھی جہنم میں چلی گئی۔ اس لیے یہ نسبتیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ حقیقتاً کام کیا آئے گا؟ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کی پابندی کریں گے تو یقین جانیے اللہ رب العزت انہیں کامیاب قرار دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جسے کامیاب قرار دے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے متعلق لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، انہیں موت کی تکلیف کبھی نہیں آئے گی، صرف پہلی موت کی آئے گی جس میں وہ مبتلا ہوگا۔ ہر انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے انبیاء اور رسل بھی مفر نہیں ہے۔ کہا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یہ جو لوگ ہیں انہیں اللہ عذاب جہیم، جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فضلا من ربک، جب انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اب اللہ اپنا فضل ان پہ فرمائیں گے۔ یہ ان کا اللہ کا ان پہ فضل اور اس کی رحمت ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔
عمل کرنا اپنی جگہ ہے، یہ اس کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن عمل کرنے کے باوجود اگر اللہ آگ سے بچا لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ جو میں نے انہیں آگ کے عذاب سے بچایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے ان پہ۔ اللہ یہ اپنا فضل ہم پہ بھی فرمائے۔ فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جسے آگ سے بچایا اور جنت میں داخل کیا۔ ذالک الفوز العظیم، حقیقی کامیابی یہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ دیکھیں یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے اور اس کا ایمان ہے، اللہ کی ذات کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے فضیلت، سب سے عزت اور شرف کسی کو ملا ہے تو وہ کس کو ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آیت ان کے متعلق ہے۔ دیکھیں ہم ان کے مقابلے میں آپ کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کو اتنی عظمت، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اس بات سے ڈرتا ہوں اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب عظیم سے نہیں بچ سکوں گا۔ آج ہم بڑے دھڑلے سے غلطی کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس سے غلطی ہو جائے نا تو نبی کریم فرماتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے ابھی کو پہاڑ ہے اوپر جو اس کے اوپر گر جائے گا، وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ لیکن ایک منافق اور کافر اس کے سامنے گناہ کرنا ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے ایسے کر کے اڑا دیا، اس کے لیے گناہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہماری نافرمانی پہ راضی نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے۔ ہمارا کسی بھی خاندان سے تعلق ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، کسی گدی سے، کسی بھی طریقے سے کسی سے بھی تعلق ہے، اگر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوا دی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین، سورۃ الانعام آیت نمبر 15 اور 16۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اسے یقینی آپ گھر میں ضرور جا کے دیکھا کریں، کیا جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہی ہے؟ تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، میری بات نہیں ہے، میں صرف اپنا سبق دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ اللہ کی بات ہے جو اس نے اپنی پاک کلام کے اندر فرمائی۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے آگ جہنم سے پھیر لیا گیا اس پہ اللہ کی رحمت ہے۔ وذالک الفوز المبین، وہی ظاہراً کامیاب وہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہمارے لیے بڑی خوف کے باعث ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص، جب اللہ رب العزت نے جنت کے متعلق کہا، ایک شخص دنیا میں اس نے کبھی زندگی میں آسائش اور آرام نہیں دیکھی، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا جاؤ جنت صرف دکھا کے واپس لے آؤ، اس کی نعمتیں صرف آنکھوں سے دیکھ کے اسے واپس لے آؤ۔ اور اس نے زندگی کا ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا تھا، مختلف آزمائشوں اور تکلیفوں میں گزرا۔ جب جنت دکھا کے واپس لایا جائے گا پھر اللہ رب العزت اسے پوچھیں گے بتا زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ صرف دیکھنے کے سبب اس کے پوری زندگی کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ تکلیف ہوتی کیا ہے؟ اور ایک وہ شخص جن نے پوری زندگی آسائش اور آرام میں گزاری، اسے کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں آیا، اللہ رب العزت کہیں گے جہنم دکھا کے واپس لے آؤ۔ اور جب دکھا کے واپس لایا جائے گا اس کی سختیوں کو دیکھے گا، اتنا بدحواس ہوگا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا زندگی میں کوئی آسائش آرام دیکھی، وہ کہتا ہے آسائش آرام ہوتی کیا ہے؟
اور العیاذ باللہ یہاں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، کیا جو انسان جہنم میں پھینک دیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ چلو جہنم تو نہیں دیکھی میرے پیارے بھائیوں، اتنا شدید سردی کا موسم ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی انسان دنیا کو چھوڑ کے دارالبقاء کی طرف جاتا ہے۔ ہم اسے نہلا دھلا کے کفن پہنا کے اس کا جنازہ پڑھ کے دفناتے ہیں۔ جس جگہ ہم چھوڑ کے آتے ہیں چھوٹا سا گڑھا کھودتے ہیں، وہ اپنی کروٹ تک نہیں بدل سکتا، اور اس کے اوپر سلیں ڈال کے مٹی کا ایک ڈھیر لگا کے آ جاتے ہیں کہ یہ باہر نہ نکل سکے یا کوئی چیز اندر نہ جا سکے۔ کبھی سوچا ہے زندگی میں زندہ رہتے ہوئے اپنے ماں یا باپ، بہن، بھائی، بیٹے یا بیٹی اس کو ایسی جگہ پہ ویسے ہی چھوڑ آئیں؟ کبھی ممکن ہے ہمارے لیے؟ اور وہ کس حالات میں ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس کے اور دنیا کے درمیان اللہ ایک پردے کو حائل کر دیتے ہیں جو قیامت سے پہلے نہیں کھلے گا۔ کیا ہمیں احساس ہے کہ ایک دن ہم پہ بھی ایسا آنے والا ہے؟ اس وقت کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، حقیقتاً وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھے، آج ایک ایسے پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، نیکی اور برائی کی تخصیص کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور ہم کسی برائی پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور کسی نیکی پہ ہمارا دل بھی نہیں بڑھتا۔ یہ یاد رکھیں، نیکی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ حشر کے اندر، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ لوگوں کبھی یہ تصور نہ کرنا جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اصحاب الجنت جو ہیں وہ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اصحاب الاعراف وہ ہوں گے جن کا جب ترازو میں عمل تلیں گے تو برابر ہو جائیں گے۔ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بڑی لمبی مدت تک اٹکے رہیں گے، یہی منتیں کر رہے ہوں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ کبھی نہ کرنا، اللہ ہم پہ رحم فرمانا۔ مدت دراز کے بعد اللہ ان پہ رحم فرما کے جنت میں داخل کریں گے۔ تیسرے وہ ہوں گے جو اصحاب جہنم ہیں، جب وہ جہنم کی سختیوں کے اندر، انتہائی مشقتوں اور تکلیفوں کے اندر، جب اپنے کسی عزیز کو جنت میں نعمتوں کے اندر دیکھیں گے تو اس وقت اسے پکاریں گے، جس کا تذکرہ سورۃ اعراف کے اندر فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اے اصحاب جہنم، اہل جنت کو جو واقف کار ہوں گے، جو عزیز و اقارب ہوں گے، انہیں پکار کے کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا اتنے رزق، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ایک لقمہ کھانے کے لیے دے دو۔ تو ان کا جواب یہ ہوگا، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جو دنیا میں اللہ کے حکموں کا انکار کرتا رہا، اللہ نے ان کے لیے یہ سب کچھ حرام کر دیا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم کامیابی کے رستے پہ چلیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ترازو قائم کریں گے۔ یہ قیامت کی سختیوں میں ایک بڑا سخت وقت ہوگا۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب آپ بھی کسی کو نہیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں،
ایک وہ وقت ہوگا جب جسر وہ پل صراط کو جو ہے پار کرنا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ دوسرا، جس وقت ترازو لگایا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور یہ ترازو جب لگایا جائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اللہ قیامت کے ساتھ حق کے ساتھ وزن کریں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے ترازو کے اندر نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، اللہ کا نیکی اور برائی کو لکھنے میں معیار بڑا مختلف ہے۔ ہم تو ہر چیز کو ایک ہی پیمانے میں تولتے ہیں، لیکن اللہ نیکی کا قدردان اتنا ہے، کہتا ہے من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، 10 سے ضرب دے کے لکھتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس انسان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کا جتنا مرضی اجر بڑھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن ومن عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جو شخص برائی کرتا ہے جس نے جتنی برائی کی اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے مجھے ایسے شخص پہ جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، ایک طرف ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوگا، دوسری طرف برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا، جس کے ایک 10 سے بڑھ گئے، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 8 اور 9 ہیں، والوزن یومئذ الحق، لوگو قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ ہے کامیابی جس کے نام اعمال تلنے میں نیک عمل زیادہ بڑھ گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، جس کے نام اعمال میں نیک عمل کم ہو گئے، برائیاں بڑھ گئی، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اس نے اپنے آپ کو خود خسارے میں مبتلا کر لیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسے خسارے سے محفوظ رکھے۔ کانوا بآیاتنا یظلمون، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری آیات کے متعلق ہمیشہ دھوکے میں رہتا تھا، ہمیشہ ہی ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتا تھا۔ اللہ مالک، اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، اہل ایمان ہی قابل عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب احد کی جنگ ہوئی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان درازی کی، اہل ایمان کے متعلق انہیں کہا یہ ذلیل لوگ ہیں نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت کے لائق تو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ اور یقین جانیے اگر کسی کا ایمان اللہ کی نظروں میں جچ گیا، اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ حدید کے اندر یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، قیامت کے دن یہ بات یاد رکھیں، ہر طرف گپ اندھیرا ہوگا، کچھ سجائی نہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، صرف اہل ایمان ان کے نیک اعمال کا نور ہوگا جو روشنی اسے جنت تک لے کے جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن تو دیکھے گا مومن مردوں کو اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ اپنے آگے اور دائیں اور بائیں نور کو دیکھیں گے، روشنی کو دیکھیں گے، اور بشراکم اليوم،
اس دن ان کے لیے خوشخبریاں ہی ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ نور انہیں جنت تک لے جائے گا، جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ حقیقی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رستے پہ چلا دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نیک عمل کرنے والوں کی قدر اتنی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، غلطیوں سے پاک کوئی انسان نہیں، ہر انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی نیک سے نیک بھی ہے اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ لیکن جو شخص اللہ پہ پختہ ایمان رکھتا ہے اور اس کی اکثر عادت نیکی کی ہے، تو اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ ان کی غلطیوں کو ویسے ہی ریموو کر دے گا، مٹا دے گا۔ تو اس کے لیے دو چیزوں کی شرط ضروری ہے، ایمان اور نیک عمل کی۔ اگر ایک انسان عادی ہے اچھے اعمال کرنے کا، اگر اس کا ایمان پختہ ہے اپنے رب پہ، اس کے رسول پہ، اس کی کتاب پہ، تو یقین جانیے اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کو بھی نہیں دیکھے گا، یکفر عنہم سیئاتہم۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا کے اسے جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ یہ کامیابی ہمارے نصیب میں کر دے۔ میرے بھائیو، ہمارا دین تو اتنا آسان ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نجد سے ایک اعرابی آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پراگندہ حال تھا، اس کی آواز سننے میں بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیسے بول رہا ہے۔ اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، کچھ تھوڑا سا عمل بتائیے، زیادہ نہیں کر سکتے، ہم مزدور لوگ ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، تھوڑا سا عمل بتائیں جو ہمیں جہنم سے بچا دے، جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں، ایک حدیث میں 5 چیزیں بتائی۔ سب سے پہلی فرمائی کہ اے میرے ساتھی، اللہ کی عبادت کرنا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بی شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اس پہ کاربند رہوں گا، میں انشاءاللہ صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا ایک دن اور رات میں 5 نمازیں اور اس کی 17 رکعتیں تم پہ فرض ہیں، ان کو ادا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اس کے علاوہ بھی مجھے کوئی نماز پڑھنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جو پڑھو گے وہ نفل ہوگا، وہ اس کا الگ اجر ہوگا، فرض تم پہ دن اور رات میں 17 رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا اللہ نے سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس نے کہا کیا رمضان کے علاوہ بھی مجھے روزے رکھنے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر رکھو گے تو وہ اس نفل ہوں گے، یعنی اس کا اجر الگ ہوگا، لیکن تمہارے اوپر جو فریضہ ہے وہ 1 مہینے کے روزے ہیں۔ پھر اس نے کہا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 39 اپنے پاس رکھنا، 1 اللہ کے رستے میں خرچ کر دینا۔ اس نے کہا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ 5 چیزیں بچائیں، اور وہ اٹھا کہنے لگا والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ یہ کہہ کے چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے افلح ان صدقہ، اگر یہ اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم دن اور رات میں
17 رکعتیں بھی نہیں ادا کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں بنا، کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سال کے بعد 1 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، خصوصاً نوجوان جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جاپان کے ایک ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی، وہ اس بات پہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اگر کوئی بھی شخص سال میں 30 دن تک یا اس سے کم و بیش 25 دن سے لے کر کچھ اور زائد دن تک وہ 12 سے 14 گھنٹے تک بھوک اور پیاس کچھ کھائے پیے گزارتا ہے، اس کے جسم کے اندر جتنے فاسد مادے، جتنے جراثیم پیدا ہوئے ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہی تھی کہ روزہ رکھو اور شفا پا جاؤ۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کہا کیا تمہارے نبی ڈاکٹر تھے؟ کہا ڈاکٹر تو نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العزت کی رہنمائی میں وہ بولتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر 1400 سال پہلے ایک ریگستانوں کے اندر رہنے والے ان پڑھ شخص نے یہ بات بتائی تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ لوگوں، آج دنیا میں بڑے بڑے ترقی پسند، ترقی یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ جب امان کی تلاش میں نکلتے ہیں، سلامتی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اسے اسلام کے علاوہ کہیں سلامتی نہیں ملتی، انہیں کامیابی کا رستہ اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ تو اے امت محمد الرسول اللہ، ہم ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ جس اللہ نے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، جس اللہ نے کامیابی آپ کے دروازے پہ رکھی ہوئی ہے، تو ہم دوسرے دروازوں کی طرف کیوں جھانکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، رزق اللہ نے دیا ہے، اور دیکھیں ہم ایک تصور کریں کہ اگر جس کو ہم نے دینا ہے اللہ اسے مال دے دیتا، ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، ہم نے ایسے ہاتھ کیا ہوتا تو ہمارے ہاتھ پہ کوئی نہ رکھتا، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ یہ تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہیں اللہ نے دینے والا بنایا ہے۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے لینے والا نہیں دینے والا بنایا ہے۔ اسے اس بات پہ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے میں کیوں دوں، اسے خوش ہونا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے دینے والا بنایا ہے، مجھے دوسروں سے برتر اور اچھا بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے بھائیوں کا رشتہ اتنا پختہ نہیں ہوتا جتنا ہمارا کلمے کا رشتہ آپس میں پختہ ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچیں۔ اگر دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اس کی مدد پہ لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد پہ لگا رہتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی خیر کے لیے لگتا ہے اللہ اس کی خیر کے لیے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو پھر کامیاب ہو گیا۔ اللہ اسی کامیاب رستے کو ہم اپنانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 3 باتیں فرمائی، کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے، اس لیے جتنی استطاعت ہے اتنا تو خوف خدا پیدا کر لینا چاہیے نا۔ اللہ کہتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دلوں میں، مستطعتم، جتنی تمہارے استطاعت ہے۔ نمبر 2 واسمعوا، جب اللہ یا اس کی رسول کی بات ہو تو سنا کرو، وہاں اپنے کان لپیٹا نہ کرو۔ واسمعوا، اور سننے کے بعد وَأَطِيعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے نظر انداز نہ کرنا بلکہ اس کی فرما برداری کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ،
لوگوں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دوسروں پہ کچھ نہ کچھ بھلائی کرو، خرچ کرو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس شخص کو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب